کریں آپ کو حیرانی ہوگی، ایک کتاب ہے یہاں حیات القلوب، ملا باقر مجلسی ان کے بہت بڑے عالم، معتبر عالم مانے جاتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی ان کا نام ہے۔ صرف ان کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ جو لیول اہل سنت میں امام بخاری کا ہے ہمارے ہاں، جو ہم امام بخاری کو جس مقام و مرتبے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، وہی لیول اہل تشیع شیعہ حضرات کیا ملا باقر مجلسی کا۔ انہوں نے 3 جلدوں میں حیات القلوب لکھی۔ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا اگر کوئی منافق تھا نا رسول کے صحابہ میں تو وہ ابو بکر اور عمر تھے۔ اہل سنت کے علماء نے کہا بھائی وہ ابو بکر اگر صحابی معاذ اللہ نبی کے رسول کے سسر ہونے کے بعد ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے صحابی وہ منافق تھے تو حضور ہجرت کی رات پھر ان کو کیوں لے گئے؟ ہر چیزوں کا جواب رکھا ہے ان لوگوں نے ریڈی میڈ بنا بنا کے۔ کہا بھائی جب دشمن تھے، منافق تھے، تو کوئی آدمی خطرے کے وقت اگر نکلتا ہے اپنے کسی معاملے کو لے کر، بھائی خطرہ ہے، دشمن مارنا چاہتا ہے، تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ ایسے شخص کو جو سب سے بھروسے مند دوست ہو۔ تو بھائی جب کوئی آدمی خطرے کے وقت نکلتا ہے تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ بھروسے مند آدمی کو۔ تو ابو بکر سب سے زیادہ بھروسے والے تھے، اس لیے رکھتے تھے نا۔ ملا باقر مجلسی جواب دیتے کہتے نہیں جی چپ بیٹھو سنیو، تمہیں کیا معلوم؟ ابو بکر کو ساتھ میں اس لیے تھوڑی لے گئے تھے کہ بھروسے کے آدمی تھے، اس لیے لے گئے تھے کہ کفاروں میں مخبری نہ کر دے۔ یہ جواب ہے۔ ہم نے کہا اللہ کی لعنت تمہاری اس قول پر کہ تم نے ابو بکر کو مخبر کہا، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن تو بتا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 40۔ جب ابو بکر صدیق کو لے کر نکلے رسول اللہ غار ثور میں قیام کیا، ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جتنے سب تھے اوالی موالی نبی کو تلاش کر رہے۔ ابو جہل نے تو بلکہ یہ کر دیا تھا، 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا، جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ غار میں جب آپ تھے مکڑیوں نے جالا بنا دیا، واقعات آپ نے علماء سے سنا ہے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے غار کے قریب ان کے پیروں کے نشان دیکھے، ابو بکر کا دل اچھلنے لگا۔ اب یہ عنقریب غار میں جھانکیں گے، مجھے اور رسول اللہ کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے۔ جب گھبرانے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت جب ابو بکر گھبرا رہے ہیں، اور رب کی انداز میں جملوں میں ارشاد فرما رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ دونوں غار میں تھے، ایک نہیں دونوں، اذ ہما، ہما تثنیہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں، تثنیہ ہے۔ اذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے، فی الغار غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی نبی نے اپنے سب سے گہرے دوست سے کہا، صاحب کہتے سب سے عزیز دوست کو، یہ کہتے صحابہ نہیں، اور قرآن ان کو صحابی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ جب نبی کے صحابی نے کہا گھبرائے تو نبی نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان اللہ معنا، معنا بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور اللہ میرے بھی ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ابو بکر پر سکینہ اور اطمینان اتارا۔ میں کہتا ہوں سکینے کافروں پر نہیں اتارے جاتے، مومنوں پر اتارے جاتے۔ تو قرآن تو کچھ کہتا ہے، مولوی جی کچھ اور کہتے ہیں۔